پیارے دوستوں، بادشاہ جہانگیر مغلیہ سلطنت کے چوتھے حکمران اور عظیم بادشاہ اکبر کے بیٹے تھے۔ ان کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا اور وہ 1559 میں فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے۔ جہانگیر کی شخصیت، طرز حکمرانی اور ان کی زندگی کے اہم واقعات مغل تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کے دور حکومت میں فن، ادب اور تہذیب نے نمایاں ترقی کی۔ یہاں ہم بادشاہ جہانگیر کی زندگی، ان کی حکومت اور اہم جنگوں کی فتوحات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جہانگیر اکبر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہیں ابتدائی زندگی میں بہترین تعلیم و تربیت دی گئی۔ ان کے استاد عبدالرحیم خان خنان تھے، جو اکبر کے دربار کے اہم شخصیت اور ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ جہانگیر نے اپنے والد سے حکمرانی کے اصول اور انتظامی معاملات سیکھے۔ اکبر چاہتے تھے کہ سلیم ایک مثالی حکمران بنے، لیکن ان کی جوانی میں جہانگیر کا رویہ کچھ باغیانہ رہا۔ جہانگیر نے سن 1605 میں اپنے والد اکبر کی وفات کے بعد تخت سنبھالا۔ ان کی تخت نشین ہوتے ہی کچھ اندرونی مسائل نے سر اٹھایا، جیسے ان کے بیٹے خسرو کی بغاوت۔ خسرو نے اپنے والد جہانگیر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن جلدی شکست کھا گیا اور قید کر لیا گیا۔ اس بغاوت کے باوجود جہانگیر نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے اصولوں پر مبنی حکومت قائم کی۔ بادشاہ جہانگیر کی زندگی میں ایک اہم شخصیت ملکہ نور جہاں تھیں۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا اور وہ ایک ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ سن 1611 میں جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی، جس کے بعد نور جہاں نے نہ صرف ان کے دل پر بلکہ مغل سلطنت کے سیاسی معاملات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ نور جہاں ایک ذہین اور باصلاحیت خاتون تھیں، جنہوں نے سلطنت کے کئی اہم معاملات میں جہانگیر کی مدد کی۔ بعض مورخین کے مطابق نور جہاں کا دور بادشاہ جہانگیر کی دور حکومت میں ایک مکمل شراکت کا دور تھا، جہاں وہ عملاً حکومتی معاملات میں شریک تھیں۔ جہانگیر کو انصاف پسند حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے زنجیر عدل کا نظام متعارف کرایا، جسے شاہی محل کے باہر نصب کیا گیا۔ یہ زنجیر عوام کو بادشاہ تک رسائی فراہم کرتی تھی تاکہ وہ اپنے مسائل اور شکایت براہ راست بادشاہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس زنجیر کا مقصد یہ تھا کہ رعایا کے ساتھ انصاف ہو اور ان کے مسائل فوری طور پر حل ہوں۔ جہانگیر کے دور حکومت میں فنون لطیفہ اور ثقافت نے بھی خوب ترقی کی۔ خاص طور پر مغلیہ مصوری اور مصنوعات کو ان کے دور میں بہت فروغ ملا۔ ان کے دور میں مصوروں نے ان کی ذاتی نگرانی میں کئی شاہکار تیار کیے۔ جہانگیر کے دور میں مغلیہ فن تعمیر بھی عروج پر رہا۔ ان کی ملکہ نور جہاں نے بھی کئی عمارتوں کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں شاہدرہ میں مقبرہ جہانگیر ایک اہم یادگار ہے، جہاں بادشاہ جہانگیر کی آخری آرام گاہ ہے۔ بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں زیادہ تر توجہ داخلی انتظامات اور سلطنت کو مستحکم کرنے پر مذکور رہی، تاہم ان کے دور میں کچھ اہم جنگیں اور فتوحات بھی ہوئیں۔ بادشاہ جہانگیر کو باغات اور قدرتی مناظر سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کے دور میں کئی شاہی باغات تعمیر کیے گئے، جو آج بھی مغلیہ دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ شالیمار باغ، دہلی کا شاہی باغ اور لاہور کی مغلیہ باغات ان کی شاندار عمارتیں اور قدرتی مناظر کا حصہ ہیں۔ ان باغات کی ترتیب تعمیر فن کی ایک منفرد مثال ہے، جس میں پانی کے فوارے، نہریں اور سبززار شامل ہیں۔ بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں کئی یادگاریں تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے کچھ یادگاریں آج بھی مغلیہ دور کی شان و شوکت کا اظہار کرتی ہیں۔ نمبر 1، جہانگیر کا مقبرہ۔ لاہور میں واقع جہانگیر کا مقبرہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ مقبرہ ان کی ملکہ نور جہاں نے تعمیر کرایا تھا اور اسے مغلیہ سلطنت کی عظمت اور فنون لطیفہ کے فروغ کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، نور جہاں کا مقبرہ۔ بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں کا مقبرہ بھی لاہور میں واقع ہے، جو مغلیہ فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ بادشاہ جہانگیر نے اپنے والد اکبر کی طرح مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتے اور ان کی مذہبی عقائد کا احترام کرتے تھے۔ جہانگیر کے دور میں مختلف مذاہب کے لوگ آزادی سے اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکتے تھے۔ جہانگیر کے دور حکومت میں داخلی مسائل بھی سامنے آئے۔ خاص طور پر دربار کے اندر سازشیں اور اختلافات نے سلطنت کو کمزور کیا۔ اس دوران شہزادہ خرم، بعد میں شاہ جہاں اور نور جہاں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی بھی ایک اہم مسئلہ بنی رہی۔ نور جہاں نے اپنے بھائی آصف خان اور بیٹی مہر النساء شہزادی ممتاز محل کو دربار میں اہم عہدے دلوائے، جس سے شہزادہ خرم کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ بادشاہ جہانگیر کی جنگیں اور فتوحات مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کی حکمرانی کے دوران نہ صرف داخلی مسائل کا سامنا تھا، بلکہ خارجی محاذ پر بھی کئی جنگیں لڑی گئیں، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کے وسط اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں بڑی تعداد میں فوجی مہمات ہوئیں، جن میں اندرونی سازشیں، باغیوں اور بیرونی خطرات کے خلاف جنگیں شامل تھیں۔ آئیے ہم بادشاہ جہانگیر کے اہم جنگوں اور ان کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سن 1605 میں جب بادشاہ جہانگیر نے تخت سنبھالا تو انہیں کئی داخلی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے اپنے بیٹے خسرو کی بغاوت تھی۔ خسرو نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی اور تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جہانگیر نے اس کی بغاوت کو جلدی کچل دیا۔ اس بغاوت کو دبانے کے بعد جہانگیر نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ بادشاہ جہانگیر کی سب سے پہلی جنگ داخلی بغاوت کے خلاف تھی۔ ان کے بیٹے شہزادہ خسرو نے تخت نشین کی فوراً بعد اپنے والد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ خسرو نے کئی راجپوت اور مغل سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا
اور اپنے پنجاب کی طرف پیش قدمی کی۔ تاہم جہانگیر نے اپنے وفادار سپہ سالاروں کو خسرو کی طرف بھیجا۔ ایک بڑی جنگ کے بعد خسرو کی فوج کو شکست ہوئی اور خسرو کو قید کر لیا گیا۔ خسرو کی اس بغاوت نے بادشاہ جہانگیر کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں اپنی سلطنت کے اندرونی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ اس بغاوت کے بعد جہانگیر نے کئی باغی سرداروں کو سزا دی اور اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں مغل سلطنت اور راجپوتوں کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ اکبر کے دور میں راجپوتانہ کے بیشتر علاقوں میں مغل سلطنت میں شامل کیا گیا تھا، لیکن کچھ علاقے ابھی تک مغل سلطنت کے خلاف مذمت کر رہے تھے، جن میں میواڑ کا علاقہ خاص طور پر اہم تھا۔ سن 1606 میں جہانگیر نے میواڑ کے راجپوت حکمران رانا امر سنگھ کے خلاف ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ یہ جنگ مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ جہانگیر نے اپنی فوج کو میواڑ کی طرف بھیجا اور کئی محاذوں پر جنگیں ہوئیں۔ آخرکار رانا امر سنگھ کو شکست ہوئی اور انہوں نے جہانگیر کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ رانا امر سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت میواڑ کے حکمرانوں کو مغل دربار میں عزت و احترام دیا گیا، لیکن اس شرط پر کہ مغل سلطنت کے وفادار رہیں گے اور آئندہ مغلوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد میواڑ مغل سلطنت کا حصہ بن گیا اور راجپوتوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کی توجہ شمالی مغرب کی طرف بھی رہی۔ قندھار ایک اہم علاقہ تھا جو مغل سلطنت اور صفوی سلطنت کے درمیان مسلسل کشمکش کا شکار رہا۔ قندھار کی جغرافیائی حیثیت اس خطے میں مغلوں کے لیے اہم تھی کیونکہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ایک تجارتی اور فوجی راستہ تھا۔ سن 1606 میں جہانگیر نے قندھار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم صفوی حکمران شاہ عباس کے خلاف تھی جو اس علاقے پر قابض تھا۔ مغل فوج نے کئی ماہ تک قندھار کا محاصرہ کیا، لیکن صفوی فوج کی شدید مذمت کے باعث مغل فوج کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تاہم جہانگیر نے قندھار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کیں، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں جنوبی ہندوستان میں بھی مغل سلطنت کے لیے ایک اہم محاذ رہا۔ جنوبی ہندوستان کے مقامی حکمرانوں نے مغلوں کے خلاف مذمت جاری رکھی اور اس خطے کو مغل سلطنت کا حصہ بنانا ایک چیلنج تھا۔ جہانگیر نے جنوبی ہندوستان میں کئی فوجی مہمات بھیجیں تاکہ مقامی حکمرانوں کو شکست دی جا سکے اور مغل سلطنت کو وہاں پر مستحکم کیا جا سکے۔ کنگن پور کی جنگ جہانگیر کے دور میں لڑی جانے والی اہم جنگ تھی۔ یہ جنگ مغلوں اور دکن کے مقامی حکمرانوں کے درمیان ہوئی۔ مغل فوج نے کنگن پور کے علاقے میں کامیابی حاصل کی اور اس علاقے کو مغل سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جنوبی ہندوستان کے کئی علاقوں میں مغل اقتدار مضبوط ہوا۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں مشرقی ہندوستان خصوصاً بنگال اور آسام کے علاقے میں بھی مغل سلطنت کے لیے چیلنج تھے۔ ان علاقوں میں مقامی حکمرانوں کی بغاوتیں جاری تھیں اور انہیں کنٹرول کرنا ایک مشکل کام تھا۔ سن 1608 میں جہانگیر نے بنگال کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوجی مہم روانہ کی۔ مغل فوج نے بنگال کے باغی حکمرانوں کو شکست دی اور علاقے کو دوبارہ مغل سلطنت کے زیر انتظام کر لیا۔ اس کے بعد جہانگیر نے بنگال میں ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ قائم کیا تاکہ مستقبل بغاوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ جہانگیر کو کشمیر کی خوبصورتی سے خاص لگاؤ تھا اور وہ وہاں اکثر سفر کرتے تھے۔ کشمیر مغل سلطنت کا حصہ تھا، لیکن وہاں کے مقامی قبائل اور حکمران مغلوں کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ جہانگیر نے کشمیر میں کئی فوجی مہمات بھیجیں تاکہ وہاں کے مقامی حکمرانوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ ان فوجی مہمات کے نتیجے میں کشمیر میں مغل اقتدار مضبوط ہوا اور اس خطے کو مغل سلطنت کے اہم حصے کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں دکن کا علاقہ مغل سلطنت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ دکن کے مقامی حکمران خصوصاً احمد نگر اور گولکنڈہ کے سلاطین نے مغلوں کے خلاف مذمت جاری رکھی۔ سن 1615 میں جہانگیر نے دکن کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑی فوجی مہم روانہ کی۔ مغل فوج نے دکن کے کئی علاقے اور قلعوں پر قبضہ کر لیا، لیکن احمد نگر کی ریاست نے سخت مذمت کی۔ مغل فوج نے احمد نگر کے علاقے کا محاصرہ کیا اور اس کا قلعہ فتح کر لیا۔ آخرکار احمد نگر کے حکمران نے مغل فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یہ علاقہ مغل سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کے ساحلی علاقوں میں پرتگالیوں کی موجودگی بھی ایک اہم مسئلہ تھی۔ پرتگالی ہندوستان کے ساحلوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے اور انہوں نے کئی علاقوں میں قلعے بنا رکھے تھے۔ سن 1615 میں جہانگیر نے پرتگالیوں کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کی۔ مغل فوج نے پرتگالیوں کے کئی قلعوں پر حملے کیے اور انہیں پسپائی پر مجبور کیا۔ اس کے بعد پرتگالیوں نے مغل سلطنت کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور کئی علاقوں سے دستبردار ہو گئے۔ جہانگیر کے دور حکومت میں اندرونی بغاوتیں اور خانہ جنگیاں بھی ایک بڑا چیلنج رہیں۔ خاص طور پر دربار کے اندر سازشیں اور شہزادوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی نے سلطنت کو کمزور کیا۔ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم اور نور جہاں کے بھائی آصف خان کے درمیان اقتدار کی جنگ نے سلطنت میں داخلی انتشار پیدا کیا۔ شہزادہ خرم نے اپنے والد کے خلاف بغاوتوں کی کوشش کی، لیکن آخرکار اسے شکست ہوئی اور اسے اپنے والد کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ بادشاہ جہانگیر کی جنگیں اور فوجی مہمات نے مغل سلطنت کو وسعت دینے اور اسے مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی حکمت عملیوں اور فتوحات نے مغل سلطنت کو ایک مضبوط اور وسیع سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اندرونی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں نے ان کی حکومت کو کمزور بھی کیا۔
جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں انصاف، ثقافت، فنون لطیفہ کو فروغ دیا، لیکن ان کی جنگوں اور فوجی مہمات کا دور بھی مغلیہ تاریخ کا اہم دور رہا۔